الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین۔ آج ہم نے آیت نمبر 95 سے شروع کرنا ہے۔ کل جو آیات ہم نے پڑھی تھیں ان کا خلاصہ یہ ہے، اور اس میں جو خاص بات تھی وہ یہ تھی کہ نبی یہ آیت سورۃ الانعام جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے 12ویں یا 13ویں سال کے میں نازل ہوئی ہے، اور اس وقت تک سارا ایڑی چوٹی کا زور لگا چکے تھے قریش مکہ، اور ان کو ہیلپ کر رہے تھے، ان کی مدد کر رہے تھے، ان کو مشکل سے مشکل اپنی طرف سے سوالات دے رہے تھے کہ یہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھیں، تو یا یہ ان پر الزام لگائیں۔ تو ایک الزام انہوں نے یہ لگایا مکے والوں نے ان کی بنی اسرائیل کی شہ پر کہ نعوذ باللہ یہ جو کچھ کہتے ہیں نا مجھے وحی آئی ہے، ان پر کوئی وحی نہیں آتی۔ اب یہ ایک بہت بڑا الزام تھا۔ کیوں الزام تھا؟ اللہ رب العالمین جس نے انسان کی ہر ضرورت کو پورا کرنے کا اہتمام کر دیا ہے، تو کیا وہ ہدایت جیسی نعمت جو انتہائی ضروری تھی انسان کے لیے اس کو نہ بھیجتے؟ وہ اس اپنے انبیاء کا سلیکشن کر کے اور ان پر وہی نازل نہ فرماتے؟ لہٰذا یہ جو ہے ان کو اللہ رب العالمین نے اس کا بڑا سخت نوٹس لیا ہے اس الزام کا، اور اللہ رب العالمین نے آپ دیکھ رہے ہیں کہ فرمایا کہ آیت نمبر 92 میں بڑا کلیئرلی فرمایا کہ سب سے جو افتراء علی اللہ ہے، اللہ پر جھوٹ باندھنا، ظاہر ہے اللہ تعالیٰ جو حق ہے، جس نے وحی برحق نازل کی ہے، جس کا ہر کام برحق ہے، سبحان اللہ، اس میں نہ کوئی نقص، نہ کوئی عیب، نہ کوئی کمزوری، تو بلا وہ ایسے کام کرے گا جن کا خلقت کو کوئی فائدہ نہ ہو؟ لہٰذا اس نے انبیاء بھیجے۔ اب اس حوالے سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ افتراء علی اللہ، کہ اللہ پر جھوٹ باندھنا یہ ہے کہ 3 چیزیں ہیں۔ نمبر 1 کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی وحی نازل نہیں کی، یعنی اپنی ہدایت کا کوئی بندوبست ہی نہیں کیا، بہت بڑا جھوٹ نمبر 1۔ نمبر 2، کوئی شخص خود نبوت کا دعویٰ کرے، جیسے آپ کے ملک میں جھوٹے مدعی نبوت تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو کس طرح ناکام کیا، لیکن وہ اس دنیا میں ہمارے لیے عذاب تھے کہ ہمارے اندر وہ لوگ موجود تھے جنہوں نے یہ گندہ ترین کام، اللہ کی ناراضگی کا، اللہ پر جھوٹ باندھنے کا کام کیا۔ تو نمبر 2 کہ نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرے، اور نمبر 3 کوئی شخص مقابلہ کرے نبوت اور وحی کا اور یہ ساتھ بکے کہ میں تو بالکل یہ کام تو میں بھی کر سکتا ہوں، میں بھی ایسی چیز بنا سکتا ہوں۔ لہٰذا یہ وہ کام ہیں جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک بڑے مبغوض ہیں، اور اللہ کا غضب اگلی آیات میں کہ ان کو اللہ تعالیٰ کس طرح آخرت میں ان کو عذاب میں مبتلا کرے گا اس کا پورا اظہار موجود ہے، آپ پڑھ چکے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بڑا کلیئرلی بتایا ہے کہ یہ جو لوگ ہیں جب یہ اللہ کے ہاں پیش ہوں گے تو کیا صورتحال ہوگی، کیا کیفیات اور کیا حالات ہوں گے، اس کا ذکر اگلی آیت 93 میں موجود ہے۔ اور پھر آپ دیکھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا غضب کیسے بھڑک رہا ہے ایسے لوگوں پر، اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ اور ان کے بناوٹی رہنما، یعنی یہ جھوٹے مدعی نبوت اور ان کے پیروکار اللہ کے ہاں کس عذاب سے دوچار ہوں گے، وہاں ان کی کیا کیفیت اور حالات ہوں گی، اس کا تذکرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں
ان چیزوں کے یہ جو افتراء علی اللہ کی یہاں قسمیں بیان ہوئی ہیں اس صورت میں، اللہ تعالی ہمیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ان سے بچائے، اور ہم اللہ رب العالمین کے نبی آخر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان پر نازل ہونے کی وحی جو ہمارے پاس قرآن و سنت میں موجود ہے، اس پر کما حق کا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ اسی میں دنیا کی اور آخرت کی کامیابی ہے۔ اور اس کو اپنی زندگی کا لاہ عمل نہ بنانا، اس کے مطابق زندگی نہ گزارنا، دنیا اور آخرت کی ذلت ہے جو آپ آج دنیا میں دیکھ رہے ہیں، کیونکہ ہم اس کی پیروی کا حق ادا نہیں کر رہے ہیں۔ اب آئیے آج ہم چلتے ہیں جو آج کی ہماری آیات ہیں، آیت نمبر 95۔ آیت نمبر 95 میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا، ان آیات میں جو اگلی آیات ہیں، پہلے ایک چیز ہم سمجھ لیں تو پھر ہمیں بڑی پڑھنے میں بھی سمجھنے میں بھی بہت آسانی بھی ہوگی اور ہمیں مزہ بھی آئے گا۔ یہ بتائیں کہ یہ قرآن میں اللہ تعالیٰ توحید کے دلائل یعنی اپنی صفات بیان فرماتے ہیں، اس کا مقصد کیا ہے انسانوں کے لیے کہ اللہ تعالیٰ کیوں توحید کے دلائل اور کیوں اپنی صفات کا ذکر قرآن میں بار بار فرماتے ہیں؟ کیوں؟ اس کا جواب بتائیے۔ تاکہ ان کا ایمان اللہ پہ پختہ ہو جائے۔ سر، اللہ کی معرفت حاصل ہوگی نا تو پھر جب بندہ اللہ کو پہچانے گا کہ میرا خالق یہ اس کی خوبیاں ہیں اور وہ یہ کر سکتا ہے، اس کی قدرت اتنی زیادہ ہے، اس کا ایمان، اس کا یقین آخرت پر بھی، اور اس کا اخلاص اور یہ توحید اس کے دل میں جب مضبوط ہوگی تو پھر اس کے عمل میں بھی تبدیلی آئے گی۔ اللہ تعالیٰ اس لیے اپنی کاریگری بتاتے ہیں کہ کوئی اور نہیں ہے جو یہ کام کر سکتا ہو میرے علاوہ۔ بہت عمدہ، بہت عمدہ۔ اور اصل میں یہ ایک بات یاد رکھیں، یہ بالکل آپ سب نے ٹھیک کہا، جب ہم ان صفات کو پڑھتے ہیں اور سمجھتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ یہ اللہ رب العالمین ایک ایسی ہے جو بالکل یکتا اور تنہا اور اکیلی ہے اپنی ان صفات میں۔ یہ صفات کسی اور میں ہیں ہی نہیں، اور اللہ تعالیٰ میں اس درجے کی ہیں کہ اس سے بڑھ کر کسی اور میں ہو بھی نہیں سکتی۔ وہ اپنی انتہائی شکل میں، وہ علم ہو، حکمت ہو، قدرت ہو، اختیار ہو، اقتدار ہو، غرض ہے کہ کوئی بھی صفت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بالکل ایسی ہے کہ اس کے علاوہ اور کسی میں اس کا شائبہ بھی نہیں ہے۔ لہذا یہ چیز جب مجھے باور ہو جاتی ہے اور آپ کو، تو ہم پھر اس کے احکامات، اس کی تعلیمات اور ہدایت، کیونکہ یہ اس ہستی کی طرف سے ہے جو آپ کا، میرا، سب کائنات کا خالق، مالک، رازق، حاکم، صاحب اقتدار، صاحب اختیار، صاحب حکمت، صاحب علم ہے، پھر ہم ڈٹ کے، جم کے اور پورے شرح صدر کے ساتھ اس کے ہدایات اور احکامات پر عمل کرتے ہیں۔ یہ ہے وہ چیز۔ اگر ان صفات الہی، ان توحید کی جو دلائل ہیں، اگر یہ پکے اور پختہ ہمارے ذہن میں، تو پھر ہم اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کی اطاعت نہیں کریں گے، اور وہ وہی اطاعت کریں گے جو مطلوب ہے اللہ اور اس کی رسول کی۔ یہ بہت اہم نقطہ ہے، اس کو پکڑیے کہ ہمارے ایمان میں استحکام، مضبوطی، درستگی اتنی زیادہ آئے گی جتنی ہم اللہ تعالیٰ کی صفات کو سمجھیں گے، جتنے ہم توحید کے دلائل کو سمجھیں گے۔ ہمیں بالکل کلیئر نظر آئے گا کہ یہ ہے وہ ہستی جس کی اطاعت ہم پر فرض ہے، واجب ہے، اور ہم نے اسی طرح کرنی ہے جس طرح اس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ خود نمونہ ہے۔ اسی لیے قرآن میں اطاعت الہی اور اطاعت رسول کا بار بار ذکر آیا ہے، اطیع اللہ و اطیع الرسول، اور کہیں اکیلا اطیع اللہ نہیں آیا، اس کے ساتھ ہمیشہ اطیع الرسول آیا ہے۔ یہ ہے وہ چیز جو ہم اگر ذہن میں رکھ کے، اب اگلی آیت میں جب پڑھوں گا نا تو آپ کو بالکل پتہ لگ جائے گا کہ اللہ رب العالمین کے کیا ذات ہے، کیا اس کی صفات ہیں، کیا اس کے کارنامے ہیں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ فالق الحب والنوا. اللہ تعالیٰ وہ ہستی ہے جو دانے اور گٹھلی کو پھاڑنے والا ہے. اب میں آپ کو بتاؤں، آپ میں سے جو لوگ زراعت سے واقف ہیں یا واقف نہیں بھی ہیں، اس بیج سے پودے کو نکلنے کا جو پروسیس ہے، مرحلہ ہے، اس کو اگر دیکھ لیں حیرت زدہ ہو جائیں گے. یہ جو کومپل نکلتی ہے دانے سے زمین کے اندر، یہ اتنی نرم ہوتی ہے کہ یہ زمین سے باہر آنے کا عقل کوئی اس کا نہیں ثبوت دے سکے کہ اس کے اوپر مٹی کی بڑی موٹی تہ ہے، اور نیچے وہ کومپل جس کو کوئی طاقت نہیں ہے، وہ اس میں سے کیسے نکل آتی ہے، اور جب نکل کے پھر وہ درخت بنتی ہے، ایک پودا بنتی ہے، اس کے ساتھ پھل آتا ہے. یہ پروسیس اتنا حیران کن ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی قدرت، اس کا اختیار کہ وہ حکم دیتا ہے تو وہ کومپل اپنی مٹی جس کے سے وہ اوپر نہیں آ سکتی، اس کے حکم سے نکل آتی ہے. وہ پودا بنتی ہے، پودا بن کے اس کے ساتھ پھل آتا ہے، اور پھر اسی میں آپ پھلوں میں دیکھ رہے ہیں ویرائٹی. دیکھیں آپ فروٹس دیکھیں، آپ گندم دیکھیں، چنے دیکھیں، جو دیکھیں، دالیں دیکھیں، کیا کیا ہے. جب اتنی باتیں ہم ان مراحل کو بڑے غور سے دیکھتے ہیں تو اس رب کی قدرت، اس کی طاقت کا، کہ بے پناہ طاقت، اور حکم مٹی کو بھی دے تو وہ مانتی ہے، حکم بیج کو دے تو وہ بالکل اسی طرح اگتا، اسی طرح پھل دیتا ہے، اور ہم انسان اس کو کھاتے ہیں. اتنی چھوٹی سی بات دیکھیں اور اس پہ غور کریں. سر تو پھر ہم لوگ انسان یعنی کہ پوری یہ مخلوق جو ہے اللہ کی، یہ کیسے انکار کر سکتی ہے کہ اس کی ذات جو ہے کتنی بلند ہے؟ یہی تو چیز ہے میڈم، کہ آپ اب اس غور کریں گے نا، اللہ نے جو عقل دی ہے نا، اس عقل کا استعمال کریں گے تو آپ دنگ رہ جائیں گے. اور جب دنگ پریشان وہ حیران ہوں گے نا، آپ کہیں گے بھائی میرے لیے بالکل جو آپ نے کہا کہ میرے لیے صرف ایک ہی راستہ ہے کہ میں اس عظیم ہستی کی نافرمانی نہ کروں جس کی قدرت کے یہ کرشمے ہیں. سر اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے بار بار قرآن پاک میں فرمایا نا، کائنات میں غور کریں. جتنا زیادہ انسان کائنات میں غور کرتا ہے نا، اتنی زیادہ اس کا اللہ پر عقیدہ، یقین اور ایمان بڑھتا جاتا ہے. جزاک اللہ، بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے. دیکھیے یہ جو بات ہے نا آپ نے ابھی کہی ہے، قرآن پتہ ہے اس کو کیا کہتا ہے؟ آیت کا مطلب ہی نشانی ہے، علامت یا نشانی. اس لیے قرآن کے ایک جو حصہ ہے چھوٹا سا، ہم اس کو آیت کہتے ہیں، کہ وہ خود دلیل اور نشانی ہے اللہ تعالیٰ کی قدرت اور کرشموں کی. اسی طرح زمین کائنات کے اندر نشانیاں ہیں، اتنی نشانیاں کہ آدمی ایک ایک نشانی کو دیکھ کے پریشان ہو جاتا ہے کہ یہ رب کتنا پاورفل ہے، کتنا طاقتور ہے، کیا اس کی پلاننگ ہے، کیا اس کی منصوبہ بندی ہے، کیا اس کا نفاذ ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اب اللہ کی نظر میں کوئی اور بت پرستی تو چھوڑیں، قبر پرستی تو چھوڑیں، کوئی اور چیز اللہ کے مقابلے میں انسان کو کبھی کہ وہ ساری مخلوق ہے، خالق کی یہ قدرتیں ہیں. لہذا اب آگے سنیے، یہ ہے وہ چیز جو اللہ تعالیٰ کون ہے؟ جو گٹھلی کو پھاڑنے والا ہے، دانے اور گٹھلی کو. پھر فرمایا یخرج الحی من المیت و یخرج المیت من الحی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. مردے سے زندہ کو نکالتا ہے اور زندے سے مردہ کو نکالنے والا ہے آپ کی آنکھوں کے سامنے. انڈا، مرغی کے انڈا ایک نہیں، بے شمار جو انڈے والے جانور ہیں ان میں سے زندہ چوزے اور کیڑے مکوڑے پیدا ہوتے ہیں. ہم روز دیکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہاں ذالکم اللہ ربک، ذالکم اللہ، یہ ہے وہ تمہارا اللہ. اچھا یہ ذالکم کا مطلب کیا ہے بھلا یہاں آیت میں؟ جلدی بتائیں.
یہ اشارہ ہے، اشارہ بعید ہے، ذالک لیکن خاص چیز کے لیے ذالک لگایا جاتا ہے، چھوڑے جیسے چھوڑے آپ کس چکر میں پڑ گئے؟ ذالکم پیچھے دو چیزیں آئی ہیں. کون؟ وہ جو دانے اور رشت کو پھاڑتا ہے، وہ جو زندہ کو مردے سے اور مردے کو زندہ سے نکالتا ہے. ذالکم اس کے لیے ہے، یہ ہے تمہارا رب. پیچھے اس کی آپ ذالکم کو کہاں سے کہاں لے جا رہے ہیں؟ آیت کے اندر دیکھیں، ان قدرتوں کا مالک ہے یہ. پیچھے جو دو قدرتیں ہیں اس لیے ذالکم کا کہا جا رہا ہے. یہ ہے تمہارا اللہ، ان طاقتوں اور قدرتوں کا مالک ہے. فَأَنَّىٰ تُؤْفِكُونَ، تم کہاں پھرے جاتے ہو، کہاں الٹے پھرائے جاتے ہو کہ تم اس کو چھوڑ کے قبروں پر، بتوں کے پیچھے اور پتہ نہیں مخلوق کے کس کس کے پیچھے پڑے ہوئے ہو. سبحان اللہ و بحمدہ. اللہ دیکھیں تو صحیح، قرآن ایک ایک چیز بیان کرتا ہے اور انسان اگر اس کو سمجھ لے تو پھر کوئی اور معبود، کوئی اور الہ اس کی نظر میں جچ ہی نہیں سکتا. طاقتیں اور قدرتیں اس کے پاس ہیں. ذالکم، یہ ذالکم کو آپ ایسے ہی بات سمجھ رہے ہیں. قرآن میں کوئی لفظ ایسا نہیں ہے آیت کے اندر کہ جس کا معنی نہ ہو. اچھا یہ تھی نا آیت ہماری. اب آگے دیکھیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگلی آیت 96 دیکھیں اور بڑے غور سے دیکھیں. فالق الاسباح، وہ ہستی کیا کرتی ہے؟ وہ صبح کو نمودار کرتی ہے، صبح نکالنے والا ہے. اندھیری گپت رات، سورج ایسا بنایا، اس پہ کنٹرول ایسا کہ بالکل عین جب حکم ہوتا ہے اس وقت نکل آتا ہے. اور 12 جتنے گھنٹے کی بھی رات ہوتی ہے سکون سے انسان سوتا ہے پوری طرح. جب اس کی انرجی، قوت، طاقت ریگین کر لیتا ہے، باڈی اس لیے تیار ہوتی ہے کہ صبح اپنے کام کاج کرے، اپنی روزی کمائے، تو سورج نمودار ہو جاتا ہے. بالکل آپ سیکنڈز میں بتا سکتے ہیں کہ آج سورج اتنے بج کر اتنے منٹ اور سیکنڈ پر نازل طلوع ہوگا. کس کا کمال ہے؟ ذرا سوچیں تو صحیح. پھر فرمایا وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَنًا، اور رات کو باعث آرام بنایا. آپ میں ہر ایک، کوئی اس میں کسی بڑی فلسفے سائنس کی ضرورت نہیں. رات ہم خود انجوائے، ہم میں سے ہر آدمی اس رات میں سکون حاصل کرتا ہے. رات میں اگر نیند نہ آئے تو دن میں آدمی کام نہیں کر سکتا. تو رب العالمین نے کیا نظام انسان کے لیے بنایا. وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَنًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ حُسْبَانًا. اللہ اکبر. ایک ایک چیز پر ذرا غور کریں. اور سورج اور چاند کا حساب مقرر کیا. کیسا حساب مقرر کیا ہے آپ دیکھ لیں. آپ کا پورا لونر کیلنڈر، آپ کا پورا قمری سال، شمسی سال، کس طرح پوری ترتیب سے، کیونکہ اس کے نظام میں کوئی نقص نہیں ہے. اس نے نظام ایسا بنایا ہے کہ انسان نے پھر اس سے قمری اور شمسی سال وغیرہ کا حساب کیا. یہ قدرتیں بڑے غور سے سمجھا کریں اللہ تعالیٰ کی. ذالک تقدیر العزیز العلیم، یہ ہے وہ تقدیر. تقدیر سے مطلب یہاں کیا ہے بھلا؟ آیت کے حوالے سے جلدی بتائیے. تقدیر کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے، اب میری بات سنیں، جب میں بولتا ہوں تو آپ انتظار کراتے رہتے ہیں، وقت ضائع ہوتا ہے. اس وقت فوراً بولا کریں. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ ہے وہ تقدیر، یہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں لکھ دیا ہے، اور وہ ماضی، حال، مستقبل میں اس کے حکم، اس کی تقدیر کے مطابق عمل کر رہے ہیں. ایک سیکنڈ ادھر سے ادھر نہیں ہوتے. تو اللہ کا علم دیکھیں کیسا ہے کہ اس نے اپنے کامل علم پر یہ بتا دیا، یہ لکھ دیا کہ سورج اور چاند اپنے حساب سے اس طرح چلیں گے، وہ اسی طرح چل رہے ہیں. لہذا
اس کی لکھی ہوئی تقدیر برحق ہے. کیوں؟ وہ اس کا علم ہے، وہ اس کا ماضی، حال اور مستقبل کا علم ہے. اچھا، اس کے آگے دو لفظ صفات آئی ہیں اللہ کی، وہ العزیز بھی ہے اور العلیم بھی ہے. کیا مطلب ہے اس کا؟ جلدی بتائیں. یہ ہے، یہاں سے صفات الہی جب سمجھ آتی ہیں، قرآن کے پیچھے سے جوڑیں گے بالکل کھل کے سمجھ آئے گا کہ العزیز کس کو کہتے ہیں اور العلیم کون ہے. سر دیکھیں نا، جس طرح اب سردیاں گرمیاں ہوتی ہیں، دن چھوٹے بڑے ہوتے ہیں، یہ ساری کاریگری میرے رب کی ہی ہے نا. آپ مجھے العزیز سے جوڑیں، اس کو ادھر ادھر کی بات نہ کریں. سر وہ سر مطلب اس زبردست کا ہستی یہی ہے بن کہ رہا ہے اس نا سے اتنی کہ بڑی عزیز بڑی سے مراد، مخلوقات ہیں. کہ عزیز کا مطلب یہی ہے کہ وہ ایسی زبردست ہستی ہے جس نے یہ سارا انتظام کیا ہے، اور اس نے یہ تمام اپنے علم کے بیس پر کیا ہے. آپ اس طرح اب اچھی بات کی ہے نا آپ نے، کہ آپ نے العزیز اور العلیم کو بالکل اس میں جوڑ دیا. کوئی یہ اور ہے علم نہیں رکھتا. بالکل. یہ ہے صفات الہی کا سمجھنا، کہ آیت کے مفہوم سے کہ یہ اتنے بڑے کارنامے، دن اور رات کا گھٹنا بڑھنا، آرام رات کو آرام، دن میں کام، اور یہ گٹھلی کا پھٹ کے دانا، دانے سے پھر وہ کھونپل سے پودا، پودے سے اس کا فروٹ، یہ ساری جو چیزیں ہیں یہ کس کے؟ وہ العزیز ہے، اس کے حکم پر یہ ہوتی ہیں. اور کیونکہ اس کا علم کامل ہے تو صرف طاقت نہیں چاہیے، کہ چیزوں کو ان مراحل سے گزارنے کے لیے علم بھی چاہیے، قدرت بھی چاہیے. لہذا اس کے پاس العلیم ہے اور وہ العزیز. یہ ہے اس کی صحیح، تاکہ ہم بالکل آیت کے اندر پوری طرح سمجھ جائیں. اچھا، اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ رب العالمین کس طرح ہمیں بتا رہے ہیں کہ دیکھو تم بھی مخلوق ہو، اور تم کیسی مخلوق ہو؟ تم کو میں نے فضیلتیں دی ہیں باقی مخلوق پر، میں نے تم کو اپنا نائب خلیفہ بنایا ہے. لہذا ہوش میں آؤ، اس رب کی جس کی یہ قدرتیں ہیں، جو اتنا العزیز ہے، جو اتنا الحکیم ہے، جو اتنا العلیم ہے، اس کے ساتھ تمہارا معاملہ ہے. لہذا تم دل و جان سے اطاعت کا حق ادا کر دو. جو اس نے حکم دیا ہے آپ اسی طرح مانیں جس طرح باقی مخلوق مان رہی ہے، اور نافرمانی بالکل نہ کرے. یہ شیطان کا کام ہے، یہ نافرمانوں کا کام ہے. تو یہ ہے اس کا کنکلوژن. اور آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کس طرح، یہ آیتیں ساری توحید کے دلائل ہیں، یہ سارے کی سارے صفات الہی. اللہ فرماتے ہیں هو الذی جعل لکم النجوم لتہتدوا بہا، وہی تو ہستی ہے جس نے تمہارے لیے ستارے بنائے تاکہ ان کے ذریعے خشکی اور دریا کے اندھیروں میں راستہ معلوم کر سکو. یہ جتنی جہازرانی ہوتی ہے اور جتنے صحراؤں میں لوگوں کو راستے کی طلب ہوتی ہے، وہ انہی ستاروں سے اس کی لیتے ہیں ہدایات. ستارے ان کو بتا دیتے ہیں، وہ سب سمجھتے ہیں. تو پھر ستارے ایک طرف تو آسمان کی انتہائی خوبصورتی ہے، اور دوسری طرف پھر دیکھیں کمال اللہ رب العالمین کا، کہ اس نے انہی ستاروں کے ذریعے ہمارے اندھیروں میں، سمندروں میں اور دوسری جگہوں پر ان سے راستے معلوم کر سکتے ہیں، کہ ہم ساؤتھ کو جا رہے ہیں، شمال کو جا رہے ہیں، مشرق کو جا رہے ہیں، مغرب کو جا رہے ہیں، اور ہم اپنی سمت سلیکٹ کر لیتے ہیں. لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، تاکہ تم جو ہے خشکی اور اندھیرے میں راستے معلوم کر سکو. قد فصلنا الآیات، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حقیقت، تحقیق ہم نے کھول کھول کر نشانیاں بیان کر دی ہیں. کس کے لیے؟ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، ان لوگوں کے لیے جو جانتے ہیں، جو علم رکھتے ہیں. علم کس کا؟ وہ اللہ تعالیٰ کو
اس سارے پروسیس میں سمجھ لیتے ہیں کہ یہ ہے کمال کس کا؟ یہ میرے رب کے کمال ہے۔ لیکن جو عقل جو اللہ نے ہر انسان کو دی ہے، وہ جو استعمال نہیں کرتے، وہ ان تمام نشانیوں کو جو بالکل سامنے ظاہر اور باہر ہیں، جن کا پیچھے بیان ہوا ہے، وہ ان کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ کو نہیں پہچانتے۔ یہ ہے ان کا مسئلہ۔ اور اہل عقل جو اللہ تعالیٰ کو سمجھتے ہیں کہ اس نے ہمیں عقل بھی دی، سمجھ بھی دی، بوجھ بھی دی، ہم اس کو استعمال کریں تو ہم ان نشانیوں سے اللہ تعالیٰ کو پوری طرح سمجھ سکتے ہیں کہ اس کی قدرت کیا ہے، اس کا اختیار کیا ہے، اس کا اقتدار کیا ہے، اس نے انسانوں کے لیے کیا کیا بنایا ہے۔ ہم ان کو گن نہیں سکتے۔ ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها۔ تو یہاں اس آیت میں ستاروں کی خدمت گزاری اور پھر بتایا کہ حقیقت کے طالبوں کے لیے قدم قدم پر نشانیاں ہیں، قدم قدم پر آیات ہیں۔ آپ چند قرآن نے بیان کی ہیں، اور پھر آگے فرمایا آیت 98، یہ تو تھی نا 97، اب آئیے 98 میں۔ والذی، اور وہ ہستی، انشاکم من نفس واحدہ، تم سب انسانوں کو ایک شخص سے پیدا کیا۔ اللہ اکبر، اللہ۔ آپ اپنے ملک کو ہی صرف نہ دیکھیں، پڑوس میں ہندوستان، افغانستان، ایران، پھر یورپ چلے جائیں، پھر ایشیائی ریاستوں میں چلے جائیں، روس میں چلے جائیں، مڈل ایسٹ میں چلیں گے، انسانوں کا ایک سمندر ہے۔ کمال اللہ تعالیٰ کا یہ ہے کہ سارے کے سارے ایک آدم اور اماں حوا کی اولاد ہیں۔ یہ اس کو روئے زمین پر کس نے پھیلا دیا؟ آج انسان آپ گن نہیں سکتے روئے زمین پر کتنے انسان ہیں۔ وقت پڑا ہوا آپ کی حکومت کو مردم شماری کا، کہ پچھلی مردم شماری جو تھی اور آج کی جو زمین و آسمان کا فرق ہے، اتنے انسان پیدا ہو گئے ہیں۔ تو رب کے کمال تو دیکھیں۔ اچھا، ایک بات بتائیں، یہ جو ہم ابھی پڑھ رہے ہیں کہ انسان وہ ایک ذات سے پیدا کیا، تو یہ بتائیں کہ اس آیت اور پچھلی آیتوں میں فرق کیا ہے؟ جو اب تک ہم نے پڑھی ہے، اس آیت جو ابھی پڑھی ہے کہ اس نے انسان ایک اماں ہوا اور اسے اتنے سارے انسان پیدا کر دیے، یہ آیت اور اس سے پچھلی آیات، ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ کیونکہ وہ بے جان چیزوں کا ذکر تھا اور اب یہ جاندار چیزوں کا ذکر آ سر گیا ہے۔ سر وہ آیات کائنات تھیں اور یہ آیات انفس ہیں۔ ویری گڈ، یہ ہے صحیح جواب۔ بے جان اور جاندار کی بات نہیں ہے، بالکل آپ نے بہت اچھا بتایا ڈاکٹر صاحبہ، کہ یہ جو ہے یہ آیات انفس ہے، خود ہمارے نفس میں یہ علامت اور نشانی ہے، اور وہ ساری جو پیچھے بیان ہوئی ہیں وہ پوری کائنات کے اندر بکھری پڑی ہے۔ اس کو آیات انفس کہتے ہیں، وہ نشانیاں جو خود انسان کے اندر موجود ہیں، اور آیات کائنات جو پچھلی ساری ہیں، اور قرآن میں بار بار ان آیات انفس اور آیات کائنات کا ذکر آتا ہے تاکہ انسان کا دل و دماغ ریفریش ہوتا چلا جائے کہ وہ رب کیسا ہے۔ اس کی نشانیاں نہ صرف کائنات میں موجود ہیں، اس کی نشانیاں خود میرے اندر موجود ہیں، میرے نفس میں موجود ہیں، لیکن یہ عقل والے اس پر دھیان دیتے ہیں۔ انہی کو اللہ تعالیٰ اولو الالباب کہتا ہے۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، یہ نشانیاں کس کے لیے ہیں؟ اہل عقل کے لیے ہیں، کہ وہ عقل استعمال کر کے کس تک پہنچ جاتے ہیں؟ اپنے رب تک پہنچ جاتے ہیں۔ یہ بات معمولی نہیں ہے، اس کو سمجھیے کہ یہ آیات جو کائنات کے بارے میں ہوں یا انفس کے بارے میں، یہ ہمیں اس رب کی طاقت، قدرت، بنا آپ مجھے بتائیں، اگر یہ میں سمجھ چکا ہوں تو میں اللہ کی نافرمانی کر سکتا ہوں؟ آپ کر سکتے ہیں؟ مجھے بتائیں اس علم کے بعد۔
हरगिज नहीं नहीं, सर। हरगिज नहीं। तो लिहाजा ये आयत को देखें कि और आयत के अंदर गौर किया करें कि ये आयत अनफुस है या ये आयत कायनात है या ये हुक्म है कुरान का, ये हिदायत हैं, तालीमात हैं, ये वाक़यात हैं। तो इस तरह जब हम कुरान को पढ़ के समझेंगे, ये है फ़हम कुरान। और फिर इस कुरान के अजायबात, दुनिया की कोई किताब जो है वो इंसान का तज़किया हो, इंसान की माशरती ज़िंदगी हो, इंसान की माशी ज़िंदगी हो, सियासी ज़िंदगी हो, अस्करी ज़िंदगी हो, कोई भी ज़िंदगी का मरहला हो, इस किताब में उसके बारे में वाज़ेह हिदायत मौजूद है। तो अल्लाह ताला ने तो हमारी हिदायत के सारे बंदोबस्त कर दिए हैं। और जो कमाल है ना, हम सोचते नहीं हैं। कमाल ये है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसकी हिफाजत भी अपने जिम्मे ले ली। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। हिफाजत इसलिए ले ली कि क़यामत के दिन हम अल्लाह ताला से ये ना कह सकें कि ए अल्लाह, वो किताब तो असली शक्ल में हमारे पास मौजूद ही नहीं थी। कमाल देखें, कमाल देखें। दुनिया में जहां भी आप हुफ्फाज को कुरान नमाज में पढ़ता वो सुने, मैं हैरान परेशान हो गया कि बिल्कुल मौलवी साहब दुनिया में, अमेरिका हो, यूरोप हो, मिडल ईस्ट हो, पाकिस्तान हो, हाफिज कुरान उसी ज़बर के साथ पढ़ेगा जो उस वक्त हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नाज़िल। क्या बात है! कितने खुशकिस्मत हैं कि हम, कि हमारे पास वो हिदायत मौजूद जो उस वक्त ऐन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नाज़िल हुई। और कितने बदबख्त हैं हम कि हम इससे एराज कर रहे हैं। और सर एक और बहुत जबरदस्त बात है कि जब याद कर रहे होते हैं, कोई गलत लफ्ज अगर इस्तेमाल करें तो आयत हमसे पूरी हो ही नहीं सकती जब तक सही लफ्ज ना पढ़ लें। सही लफ्ज पढ़ते हैं तो फिर हम आगे चलते हैं, हमारे मुंह पे वो सही कलमात आ जाते हैं। वेरी गुड। जी ये मैंने आजमाया है। मैडम, ये मोजज़ात अगर आप, जिसका आपने जिक्र किया है ना, सुभान ये मोजज़े हैं। बेशक आप सुभान। मुझे बताएं, मैंने दुनिया भर में देखा है, पढ़ा है, पढ़ाया है, कोई किताब एक पूरा पेज याद नहीं हो सकता लफ्ज़ ब लफ्ज़, कामा फुल स्टॉप के साथ। अल्लाह ताला का कमाल देखें, ये हुफ़ाज माना एक नहीं जानते, पूरा 30 पारे कुरान, 114 सूरतें उनको कामा फुल स्टॉप के साथ याद है। कुरान तो हमने इसकी कदर नहीं की। यकीन माने कि रब और उसका ये कलाम कितना अजीम है। अच्छा, ये थी आयत अनफुस। अब आप मुझे बताएं, जब इंसान जो है वो पंघूड़े से लेकर, महद से लेकर लहद तक, कब्र तक उसकी सल्तनत में रहता है, तो फिर उससे बगावत की जसारत कैसे कर सकते हैं भला? कितना नादान होगा लोग। जो लोग समझ बूझ से काम लेते हैं वो इन निशानियों के जरिए तौहीद को पा लेते हैं जिसकी कुरान मजीद दावत दे रहा है, और उनका ईमान मजबूत होता है अकीदा तौहीद से। याद रखिए, याद रखिए। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हुवल्लज़ी अंशाकुम मिन नफ्सिन वाहिदा, वो अल्लाह ही वो हस्ती है जिसने तुम्हें सबको एक शख्स से पैदा किया। फिर कमाल, फमुस्तकर्रम व मुस्तौदा। अच्छा, मुस्तकर्रन ये जो जाए करार है, जमीन जिस पे हम रहते हैं, यानी दुनियावी जिंदगी का ठिकाना। वह मुस्तौदा, और वो जो अमानत रखे जाने की जगह है, कब्र। तो अल्लाह ताला आपको क़यामत के दिन जब दूसरा सूर फूंका जाएगा तो इंसान उस करामत, उस कब्र से जिंदा सलामत उठ खड़ा होगा। कद फस्सलनल आयात लिकौमिन यफ़क़हून। बड़ी अहम बात कि ये सारी जो हमने निशानियां खोल खोल कर बयान की हैं, वो किस लोगों के लिए? जो ये समझना चाहे। क्या समझना चाहे?
کہ میں کون ہوں، کہاں سے آیا ہوں، میرا خالق کون ہے، اس کے احکامات کیا ہیں، اس کے احکامات کی حیثیت کیا ہے، میں کامیاب کب ہوں گا، میں ناکام کب ہوں گا، ان سارے سوالوں، بنیادی سوالوں کا جواب اسی کتاب سے ملتا ہے۔ تو یہ سارے کی ساری نشانیاں ہیں کن لوگوں کے لیے؟ جو بات کو سمجھنا چاہیں۔ یہ جو قرآن کی آیات میں ایک بات اچھی طرح قرآن کے طالب علموں کو نوٹ کرنی چاہیے کہ یفقہون نہ یعلمون تعلمون، یہ تفقہون، یہ بالکل انسان کو جھنجھوڑنے والا انداز ہے کہ وہ سمجھے تو صحیح، جان تو لے کہ حقائق یہ ہے۔ اچھا، ایک بات جو قرآن کی کمال ہے نا کی بات ہے، آپ کو کسی اور علم کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ قرآن ساری باتیں فطرتی انداز میں سمجھاتا ہے، ہر آدمی سمجھ سکتا ہے۔ مجھے بتائیں، اب تک جو ہم نے پڑھا ہے اللہ تعالیٰ کی صفات اور زندگی کے مراحل، ہر آدمی سمجھ سکتا ہے کیونکہ وہ خود اس میں سے گزرتا ہے۔ تو قرآن کے دلائل بڑے فطری ہیں، عین انسانی فطرت کے مطابق ہے۔ ان کو سمجھنے کے لیے کسی فلسفی، کسی سائنس، کسی علوم کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ کمال ہے قرآن کا۔ سر وہ اللہ کی آیت ہے نا، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِّرٍ، جی کہ میں نے سمجھنے والوں کے لیے قرآن کو آسان بنا دیا، تو ہے کوئی جو اس سے نصیحت حاصل کرے؟ اللہ نے تو بہت آسان بنا دیا ہے، بس اللہ ہمیں صحیح غور و فکر اور سمجھنے کی توفیق دیں۔ نہیں، یہ آپ بات بڑی سمپل کر رہے ہیں۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ، آگے کیا ہے؟ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِّرٍ، ہاں، آپ قرآن آسان کس کے لیے؟ نصیحت کے لیے، کہ اس چیزوں کو سمجھنا، اس سے نصیحتیں حاصل کرنا بہت آسان ہے، بہت آسان ہے۔ لیکن جب اس قرآن پر تدبر کرتے ہیں، جب گہرائی اور گہرائی میں اترتے ہیں، تو پھر یہ قرآن اس وقت آپ کو اللہ کی دی ہوئی وہ جو فہم و ادراک والی صلاحیت ہے وہ استعمال نہیں کریں گے، تو پھر آپ پر وہ قرآن کے نقطے نہیں کھلیں گے۔ نصیحت جس نے زندگی گزارنی ہے اس کے مطابق بہت آسان ہے۔ یہ ہے تذکر بالقرآن، کہ قرآن سے نصیحت حاصل کرنا، لیکن تفکر فی القرآن آسان نہیں ہے۔ یہ بات یاد رکھ لیں۔ بات کلیئر ہے؟ سوال کریں۔ جی سر۔ سر میں سوچتی ہوں کہ یہ اگر ہم یہ آیات دیکھ کے بھی نا اگر ہم کچھ نہیں سمجھ پا رہے تو پھر ہم میں اور جانوروں میں فرق کیا ہے؟ یہ بات آپ کی ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ خود قرآن میں فرماتے ہیں، لیکن اللہ نے کوئی بات چھوڑی نہیں ہے کہ ان کے دل و دماغ ہیں، یہ سمجھتے نہیں، یہ سوچتے نہیں، تو اس لیے یہ جانوروں سے بدتر ہے۔ لیکن یہ اللہ نے جو دماغ دیا ہے، جو عقل دی ہے، اس کو جو ہی ان ساری نشانیوں کائنات میں، انفس میں انسان دیکھتا ہے تو اس کا دل پکار اٹھتا ہے کہ یہ تو ایک ہستی ہے اور وہ میرا اللہ ہے۔ تو آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ انسان ان سب چیزوں کے بعد یہ جو قرآن کیوں منع کرتا ہے بلا خواہشات نفس کے پیچھے چلنے سے، کیوں منع کرتا ہے؟ مجھے بتائیں بلا آپ۔ خواہشات نفس کے پیچھے چلنے والا انسان اپنے عقل، سوچ و فکر سے کام نہیں لیتا، ورنہ وہ خواہشات کے پیچھے بھی نہ چلتا۔ تو جب انسان اس خواہشات کا غلام بن ہو جاتا ہے، پھر وہ کچھ نہیں دیکھتا کہ آیا کس لیے دنیا میں، کامیاب کب ہوگا۔ وہ کہتا ہے یہ خواہش پوری ہو جائے اور پھر اگلی خواہش اس سے پہلے کھڑی ہوتی ہے۔ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے۔ یہ ہے انسان کا حال جو اللہ سے۔ اور کیا پیاری حدیث ہے، کیا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے برحق فرمایا ہے کہ تم میں سے کوئی مطلوبہ درجے کا مسلمان نہیں ہو سکتا، مومن نہیں ہو سکتا، جب تک اس کی خواہش نفس اس چیز کے تابع نہ ہو جائے جو میں لے کر آیا۔
ہماری خواہشات کس کے تابع ہونی چاہیے؟ قرآن و سنت کے تابع ہونی چاہیے. یہ ہے وہ نقطہ جس کو ہم سمجھ جائیں کہ خواہش آئی، ہم نے قرآن و سنت سے دیکھا. دیکھیں نا، اب آپ قرآن مجید سن رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، غور و فکر کر رہے ہیں، یہ ہے صحیح استعمال ہماری صلاحیتوں کا. لیکن اگر میں نعوذ باللہ ٹی وی پہ بیٹھ کے اور یہ جو خرافات موبائل پہ ہیں، لیپ ٹاپ پہ ہیں، جو دنیا میں شیطانوں نے انسانوں کو گمراہ کرنے کے لیے رکھی ہیں، ان کے پیچھے لگ جائے تو پھر اس کو کہاں اللہ یاد آئے گا، کہاں اللہ کے احکامات یاد آئیں گے، کہاں پاکیزہ زندگی یاد آئے گی. لہذا قرآن کو پکڑیں، قرآن کی ایک ایک بات پر، ایک ایک حکم پر، ایک ایک تعلیم پر عمل کریں. یہ دنیا اور آخرت کی ہدایت نامہ ایسی چیز ہے کہ جس کے بغیر نہ دنیا کی سعادت مل سکتی ہے نہ آخرت کی. سر حدیث دوبارہ ریپیٹ کر دیں. حدیث یہ ہے کہ لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا، حتی یکون ہواؤہ تبعا لما جئت بہ، یہاں تک کہ اس کی خواہش نفس اس چیز کے تابع نہ ہو جائے جو میں لے کر آیا. یہ ہے حدیث کا صحیح ٹیکسٹ اور اس کا ترجمہ. دیکھیں نا، اس میں جو کمال کی بات ہے کہ بھئی ہم اپنی خواہشات نفس کو کنٹرول کیسے کریں. بری بات ہے نا کہ آپ تو یہاں بتا دیا اسی خواہش نفس کو پیش کرو قرآن و سنت پہ. اگر اس کی گنجائش قرآن و سنت میں ہے تو کرو، نہیں ہے تو چھوڑ دو. لہذا یہ جو آپ دیکھتے ہیں کہ عین نماز کے وقت لوگ تو پھر رہے ہیں بازاروں میں، پارکوں میں، کوئی پرواہ نہیں ہے. کیوں؟ وہ خواہش نفس کو فالو کر رہے ہیں. انہوں نے اس خواہش نفس کو، شریعت نے اجازت دی ہے ان چیزوں کی صرف ضرورت کے لیے. اگر شریعت کو سامنے رکھتے تو ان کو اس وقت مسجد میں ہونا چاہیے تھا تاکہ وہ نماز ادا کریں. گھر میں ہونا چاہیے تھا خواتین کو تاکہ وہ نماز کے لیے تیاری اور بندوبست اور نماز پڑھے. اب آ جائیے آیت 99 پر. بڑے غور سے سنیں، سوال میں کروں گا اس لیے آپ توجہ سے سنیں. وَهُوَ الَّذِي، اللہ تعالیٰ وہ ہستی ہے، انزل من السماء ماء، اس نے آسمان سے پانی برسایا، اور فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ، اور پھر اس نے ہر چیز اگنے والی نکالی. فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خِضْرًا، پھر ہم نے اس میں سے سبز کھیتی نکالی. ہاں، نخرج منہ حبا، پھر ہم نے اس میں سے دانے نکالے، متراکبا، جو ایک دوسرے پر چڑھے ہوئے تھے، خوشے. ومن نخل، اور کھجوریں، من طلعها کنوانا دانیتا وجنات، اور کھجوریں کے شگوفے میں سے پھل کے جھکے ہوئے گچھے ہیں. وجنات من اعناب، اور باغات ہیں انگور کے. والزیتون، زیتون کے. والرمان، اور رمان کے، انار کے. متشابہن، ایک دوسرے سے ملتے ہوئے، وغیر متشابہ، اور ایک دوسرے نہیں بھی ملتے ہوئے. انظر، ذرا غور تو کر. وَإِلَىٰ ثَمْرِهِ إِذَا أَثْمَرَ، کس بات پر غور کر؟ جب وہ پھل دینے لگے. وَيَنْعِهِ، اس کے پکنے پر. إِنَّ فِي ذَلِكُمْ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، اور پھر ان چیزوں میں ایمان والوں کے لیے نشانیاں ہیں. اب آیت مجموعی طور پر بہت سارے چیزوں کا ذکر کر گئی ہے، اور ایسی آیات کو جس میں ان چیزوں کا ذکر ہے، وہ کس چیز کا، ان میں کیا چیز نمایاں ہے؟
سر توحید یہ آیات کائنات بھی ہیں اور اللہ تعالیٰ کی توحید کی طرف اشارہ کر رہی ہیں کہ وہی خالق ہے اور مالک ہے جو یہ سب کچھ چیزیں بنانے والا ہے. کوئی اور الہ نہیں ہے کہ جو ایسی چیزیں بنا سکے. یہ بات اپنی جگہ ٹھیک ہے، لیکن اصلی نقطہ آپ چھوڑ رہے ہیں. سر یہ فعل الہی کی طرف ہے اشارہ. سارا ہی فعل الہی، یہ پوری کائنات ہی. یہاں ایک خاص چیز ہے، یہ ہے فہم قرآن. یہاں توحید ربوبیت کی یہ ساری چیزیں انسان کو پالنے، خود اس کی کفالت کے لیے ضروری ہیں. یہ توحید ربوبیت سے متعلق ہے. آپ بات کو سمجھیں تاکہ ہم دیکھیں بارش کا برسنا، زمین کا اگانا، پھل کی طرف دیکھو، اس کے پکنے کے مراحل کو دیکھو، اس کو ذرا آپ دیکھیں تو صحیح. یہی پھل جب کچا ہوتا ہے آپ کسی کام کا نہیں ہوتا، اور جب پک جاتا ہے اللہ کے حکم سے اس میں ایسی مٹھاس اور رس بھر جاتی ہے کہ جو زندگی کے لیے اتنی نفع بخش ہے اور اتنی لذت والی ہے. یہ آیات ربوبیت ہے. سبحان اللہ سر، سبحان اللہ. ہمارا دماغ گیا ہی نہیں اس طرف. سبحان اللہ. اللہ آپ کو صحت تندرستی دے. تو اللہ تعالیٰ کے دیکھیے قرآن جب آپ غور کریں گے نا، نصیحت کے لیے قرآن بہت آسان ہے. سیدھے سیدھے احکام انسانی فطرت کے مطابق حکم. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. لیکن یہ قرآن کی گہرائیاں اور گہرائیاں اس کو ملیں گی جو غور و فکر کرے. اب آیات کائنات بھی آپ نے دیکھی، آیات انفس بھی دیکھی. یہ آیت جو ہے یہ اپنی جگہ آیت کائنات ہے، لیکن ہے آیات ربوبیت. یہ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کا کرشمہ ہے. آپ کبھی غور کرتے ہیں، ایک کھیت ہے، اس میں آم کا بھی پودا ہے، اس میں انار کا بھی پودا ہے، اس میں کھجور بھی ہے. تینوں کی شکلیں بھی مختلف اور ذائقے بھی مختلف. کمال کس کا ہے؟ زمین کا تو کمال نہیں ہو سکتا. اللہ کا کمال سر. میرے رب کا ہے. یہ کمال میرے رب کا ہے. اس نے میرے لیے کیا کیا پیدا کر دیا. میں کتنا ناشکرہ ہوں گا کہ اس کا شکر نہ بجا لوں، اس کی نعمتیں کھاؤں اور اس کی نعمتوں کھا کر میں اس کا شکر بھی نہ ادا کروں. یہ بڑی کمال کی باتیں ہیں. قرآن کو اس نقطہ نظر سے پڑھیں. تو لہٰذا آپ دیکھتے ہیں کہ علم نباتات جو ہے، باٹنی جس کو انسان نے بڑا اپنے آپ کو قرآن کی باٹنی دیکھی کہ انسان پر نباتات کی دنیا اس طرح روشن کر دی کہ اللہ تعالیٰ کے بے شمار کرشمے اس کے علم میں آ گئے ایک آیت سے. یہ جو میں نے آپ کے سامنے 99 پڑھی ہے، تو آپ غور فرمائیں کہ آج جو چیزیں ہم نے دیکھی ہیں قدم قدم پر توحید اور معاد یعنی آخرت کی دلائل ہیں. ربوبیت عامہ کے بعد پیچھے تھا عامہ ربوبیت، اب خاص ربوبیت خاصہ کہ بارش کے بعد یہ سارے جو ہیں یہ تمہاری ربوبیت کے انتظامات ہیں. تو یہ تھی نظام ربوبیت کی کارسازی اللہ تعالیٰ کی. لہذا سر اس میں سر یہ متشابہہ اور غیر متشابہہ کا کیا مطلب ہے؟ یہ جو پھلوں کے بارے میں کہا گیا ہے. ہاں اچھا، آپ نے دیکھا ہے کہ امرود اور سیب جو ہے یہ دونوں آپس میں ملتے جلتے ہیں. آم اور کیلا تو آپس میں نہیں ملتے نا، نہیں. شکل و شباہت سے کچھ ایک دوسرے سے ملتے ہیں، ذائقے میں نہیں ملتے. تو یہ ہے متشابہ اور غیر متشابہ کی مثال. اچھا اچھا ٹھیک ہے، جزاک اللہ. سر اس کی ذرا بتا دیجئے. انظر الی ثمرہ اذا اثمر وینعہ کا کیا مطلب ہوا؟ انسان انتظار کس بات کا کرتا ہے کہ پودے کے ساتھ پھل لگے
اور پھل پکے تو وہ کھائے۔ اب اسی کی طرف اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ذرا غور تو کرو، آپ کو کوئی کچا سیب دے دے یا کچا امرود دے دے تو ابھی پکا نہیں ہے، تو آپ کھائیں گے؟ وہ آپ تھوک دیں گے؟ نہیں سر، اچھا، اب میری بات بڑے غور سے سنیں۔ لیکن جب یہی پک جاتا ہے، اللہ کہتے ہیں کہ اس دیکھو اس پھل لگتا ہے یہ پھل کچا ہوتا ہے، لیکن جب پکتا ہے اس کی طرف غور کرو، کون سی طاقت ہے جو اس کے حکم سے وہ اتنی لذیذ بن جاتی ہے پکنے کے بعد۔ یہ ہے اس کا سبحان مقصد۔ اللہ، سبحان اللہ، جزاک اللہ۔ دیکھیں نا، یہ جب ہم اس طرح غور کریں گے تو اللہ تعالی ہمارے سامنے کھول دیں گے اس کی حکمتیں، اس کا علم، اس کا کمال، کہ کیسا احسن الخالقین ہے۔ تو آج کچھ اندازہ ہوا آپ کو کہ یہ جو آیت کائنات ہیں، آیات انفس ہیں، یا آیات جو ربوبیت سے متعلق ہیں جو آج ہم نے پڑھی ہیں، یہ کس قدر ہماری ذہن کو کھول دیتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی کمالات، اس کے جمالات، اس کی پرفیکشن کس طرح ہمارے سمجھ میں آتی ہے، اور پھر یہ چیز ہمیں، ہمارے ذہن کو، ہماری عقل کو، ہمارے دل کو اللہ کے سامنے جھکا دیتی ہے۔ یہ ہے مطلوب قرآن سے اور فہم قرآن سے۔ سر ان آیات کو پڑھ کے انسان کے دل میں اللہ تعالیٰ کے لیے اطاعت اور اس کے لیے عاجزی کا جذبہ اور زیادہ ابھر کے پیدا ہوتا ہے کہ وہ خالق ہمارے لیے کتنے انتظامات کر رہا ہے، اور اسے صرف مطلوب ہماری قرآن اور سنت کے مطابق اطاعت ہے۔ اللہ ہمیں کرنے کی توفیق دیں۔ جزاک اللہ۔ یعنی جب ہمیں اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ اس کی تو کمالات کی کوئی انتہا نہیں، ان پودوں کے حوالے سے، نباتات کے حوالے سے دیکھ لیں، جمادات کے حوالے سے دیکھ لیں، فلکیات کے حوالے سے دیکھ لیں، ایک ایک پہلو کو دیکھتے جائیں اور انسان کا دل و دماغ جھکتا جاتا ہے۔ کس بات کے سامنے؟ اس کے کمالات کے سامنے، اس کی عظمتوں کے سامنے۔ پھر وہ واقعتاً صحیح اللہ کا فرمانبردار بندہ بنتا ہے۔ پھر اس کو پکا یقین ہو جاتا ہے کہ طاقت اور قدرت کا سرچشمہ ہوگا۔ دنیا میں تھوڑی بہت طاقت اور قدرت دی ہے آزمائش کے لیے، اور کیونکہ انسان کو اپنا خلیفہ بنایا تو ضروری تھا کہ انسان کو وہ صلاحیتیں بھی دے، طاقتیں بھی دے، کچھ اختیار بھی دے، تاکہ اس کی آزمائش ہو سکے بطور نائب۔ تو توحید بہت اہم، سب سے اہم مضمون قرآن، دین، انبیاء کا توحید ہے۔ اور توحید میں بھی توحید عبادت، کہ اطاعت اور غلامی، اگر تم نے توحید کو سمجھ لیا ہے تو اطاعت اور غلامی، پرستش و پوجا خالص کر دو اس اللہ کے لیے، کسی اور کوئی حقدار نہیں ہے۔ تو جب بھی توحید کے دلائل آئیں ذرا رک جایا کریں، قرآن کو ختم کرنے کی کوشش نہ کریں، قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اس کی جب نکات ہماری سمجھ میں آئیں گے، ہماری زندگی بالکل سیدھے راستے پر ہم آ جائیں گے۔ اگر پڑھ کے پڑھیں گے اور گمراہیاں یوں کی توں رہیں گی تو پھر اس قرآن نے تو ہمیں کوئی فائدہ نہ دیا۔ حالانکہ یہ آیا ہی اسی لیے ہے۔ آپ نے دیکھا یہ چند آیات جو ابھی ہم نے پڑھی ہیں، ہمارے کائنات کے بارے میں، خود ہمارے بارے میں، یہ پروسیسز جو دنیا میں چل رہے ہیں، پھلوں کے، انسانوں کے مراحل، سارے کے سارے بالکل کھل کے سامنے آ گئے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ سب کو قرآن کریم کو پڑھنے اور ان کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ۔ آمین ثم آمین سر۔ تو اب اگر کوئی سوال نہیں ہے، کوئی کامنٹس نہیں ہے تو دعا مانگ لیجیے۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے سر۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔
الحمدللہ بہت ہی مزہ آتا ہے. اب دل جو ہے وہ جھک رہا ہے ماشاءاللہ قرآن کے آگے. صحیح فہم صحیح سمجھ آ رہی ہے. پہلے ہم سمجھتے تھے قرآن سمجھنا بڑا مشکل ہے، اور بڑے پڑھے لکھے لوگ یہ کہتے تھے قرآن ہماری سمجھ میں نہیں آتا. الحمدللہ آپ کے سمجھانے کا انداز اتنا پیارا ہے کہ اب ایسا لگتا ہے قرآن اتنا آسان ہے، اتنے آسانی سے سمجھ آنے والا ہے. یہ تو وہ اتنے آسان فہم کے ساتھ آپ سمجھا رہے ہیں کہ بات بالکل کھل کے سمجھ آ جاتی ہے. اب مزہ آ گیا اب قرآن پڑھنے کا، پڑھانے کا. الحمدللہ. الحمدللہ. یہ اس رب کا السلام علیکم. میں ایک وعلیکم. کمنٹ کروں. جی فرمائیں. میں ان تمام بہنوں اور بیٹیوں سے گزارش ہے کہ آپ جو کمنٹس یہاں کرتی ہیں سر کے یوٹیوب چینل پہ بھی کمنٹس کیا کریں. وہ بالکل خالی ہوتے ہیں، یہاں تو سب بولتے ہیں، تو وہاں بھی کمنٹس کیا کریں اور لائک بھی کیا کریں تاکہ زیادہ لوگ جو ہیں وہ متوجہ ہوں اور سنا بھی کریں. جن لوگوں کو کچھ رہ جاتا ہے وہ وہاں سے سن لیا کریں. شکریہ. جزاک اللہ. انشاءاللہ. اب ذرا دعا مانگ لیں اپنے رب سے. یہ دعا میں دیر کیوں کرتے ہیں آپ؟ سبحانك لا الحمدللہ کثیر وسیلہ یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک یا مصرف القلوب صرف قلبی علی طاعتک ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اے اللہ ہم آپ سے ہر اس خیر اور بھلائی کا سوال کرتے ہیں جس کا سوال آپ سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا. ہر اس شر سے، برائی سے، فتنے سے، عذاب سے، اور اے اللہ ہر بری وبا سے ہم پناہ مانگتے ہیں جس سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پناہ مانگی. اے اللہ ہمیں قرآن اور سنت کے مطابق ہر خیر کو سمیٹنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. اے اللہ ہمارے رشتہ داروں میں، پڑوس میں جو بھی ہدایت سے گمراہی پر ہیں اللہ سب کو ہدایت نصیب فرمائیں. اے الہ تمام بیماروں کو صحت کاملہ اور عاجلہ نصیب فرمائیں. اے اللہ ہمیں ہماری اولادوں کو اور اے اللہ ہماری شاگردوں کو چنے ہوئے بندوں میں شامل فرمائیں. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. آمین. أتمم لنا نورنا جزاک اللہ. واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. آمین ثم آمین. اللهم صل على سيدنا محمد وبارك وسلم. السلام جزاک علیکم اللہ. ورحمۃ جزاک اللہ اللہ خیر. یہ جہاں آپ پڑھتی ہیں نا ثبت قلوب بنا پڑھا کریں کیونکہ ہم سارے ہوتے ہیں جی، تو پورا نہ پڑھا کریں. ثبت قلبی. جی جزاک اللہ. جی.